کیوں؟ اس لیے کہ دعوت یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اسلامی معاملات، اسلامی اخلاق، اسلامی معاشرے سے بذات خود اسلام کو امت پر پیش کرے۔ دعوت یہ ہے، دعوت اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان عملی اسلام پیش کرے، اپنے عمل سے، اپنے معاملے سے امت کو بتائے اسلام کیا ہے۔ کیونکہ تمام فرق باطلہ کا اسلام میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے، وہ راستہ صرف دو چیزیں اصل ہیں، اخلاق اور معاملہ۔ معاشرہ تو وہ ایمان میں آ کر سمجھیں گے، لیکن دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، معاشرہ کتنا بھی گندا ہو، لیکن معاملہ اور اخلاق، ان دو چیزوں میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس میں میرے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ کسی بھی فرقے کا آدمی ہو اور کیسے برے معاشرے میں ہو، لیکن وہ دو چیزوں کا طالب ہوتا ہے، ایک مجھے کوئی معاملے میں دھوکہ نہ دے، اور ایک کوئی مجھے اخلاقی زیادتی نہ کرے۔ اس کے سب پیاسے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جب مسلمان ان دو چیزوں کو کھو بیٹھے گا تو غیر اسلام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس پر عجیب واقعات کیا ہے، نقل کیا ہے کہ معاملات کے ذریعے غیر اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ میرا یا آپ کا کسی کا اس زمانے کا معاملہ نہیں کہ کوئی کسی کی رعایت میں معاف کر دے معاملات کو، بلکہ معاملہ اور جھگڑا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک یہودی کے درمیان، اور جھگڑا تھا ایک زرہ پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلے، ایک یہودی زرہ بیچ رہا تھا، صحیح دیکھ کے پہچان لیا زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا نہیں، غلط کہتے ہیں، زرہ میری ہے۔ جھگڑا ہوا، ایک طرف یہودی غیر مسلم اور ایک طرف سارے مسلمانوں کا امیر، جن کا حکم اپنوں پر غیروں پر سب پر چلتا ہے، لیکن معاملات میں فرمایا کہ چلو عدالت میں، چلو مقدمہ وہاں جائے گا، جج طے کرے گا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا مد مقابل دونوں پہنچے عدالت میں۔ شریح قاضی، حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی، وہ دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، امین آپ تشریف لائے، کیا حکم ہے؟ جج نیچے بیٹھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کرسی پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے یہودی کے ساتھ، اور نیچے بیٹھ کر پوچھا امین کیا حکم ہے، کیا خدمت ہے؟ ایسا ہی نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے میری ہے، میرا اس کا یہ جھگڑا ہے۔ جج نے کہا مومنین آپ کی طرف سے گواہ چاہیے۔ کیوں؟ ہم سے کوئی گواہ مانگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ علی بن ابی طالب فرمایا ہاں گواہ دوں گا، یہ میرا غلام گواہی دے گا۔ فرمایا کہ نہیں، غلام کی گواہی کافی نہیں۔ فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا۔
جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. فرمایا ٹھیک ہے بات، لیکن ہم نے آپ کے بڑوں سے سنا ہے کہ بیٹی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں. اب اندازہ کریں، سارے مسلمانوں کے امیر عدالت میں اور جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ ہو رہا ہے یہودی کے حق میں. جج نے فیصلہ دے دیا کہ آپ کو زرہ نہیں مل سکتی، آپ کو زرہ نہیں مل سکتی. اسلام اس طرح سکھلایا گیا تھا. یہ اسلامی تعلیمات اس کو کہتے ہیں. اسلام دیکھنا ہے تو عدالتوں میں جاؤ، اسلام دیکھنا ہے تو بازاروں میں جاؤ، اسلام دیکھنا ہے تو جہاں معاشرے کی حیا ہے وہاں جا کر اسلام کو دیکھو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اسلامی تجارت چھاپ دینا اور اسلامی معاشرے کتابیں لکھ دینا یہ ہرگز کافی نہیں ہے. میں شروع میں میرے بات ہی سے شروع کی تھی کہ مسلمان کی نقل و حرکت عملی دین کے ساتھ ہو، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کوئی کتاب، کوئی اخبار، کوئی چینل اس کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ عمل کی مشین صرف انسان ہے. اس کا کوئی متبادل دنیا میں اللہ نے بنایا نہیں ہے. اللہ نے بنایا نہیں کوئی متبادل. تو میں نے عرض کیا کہ اسلام اس سے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کتاب کھول کے اسلام دیکھ لیا جائے، بلکہ صحابہ کے دور سے لے کر قیامت تک اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی معاملات مسلمان کے عملی طور پر سامنے ہوں تو اسلام پھیل جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تجارتیں جاہلوں کے ہاتھ میں، کتابیں علماء کے ہاتھ میں، حلال کے حرام کے فتوے یہاں سے دیے جائیں، اور جو عملی سارا نظام ہے تجارت سے لے کے سارے بینکوں کے اور فیکٹریوں کے اور صنعتوں کے اور حکومتوں کے، یہ سب جاہلوں کے ہاتھ میں. صحابہ کرام نے ہرگز یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا، ہرگز یہ طریقہ نہیں تھا. اور کوئی کتاب دور صحابہ میں کیا کتاب تو کتاب قرآن بھی نہیں لکھا گیا شروع میں، وہ بھی بعد میں جمع کیا گیا. تجارت کی تعلیم دی جاتی تھی مسجد سے، اور مسجد سے باہر عملی تجارت لوگ روزانہ کرتے تھے. پڑھانے والے الگ، کمانے والے الگ. یہ ترتیب صحابہ کے دور میں نہیں تھی. جو پڑھانے والے تھے وہ خود کما کے دکھلاتے تھے، جو پڑھنے والے تھے وہ تعلیم کے ساتھ عملی تجارت کر کے دکھلاتے تھے. مدینہ منورہ کے بازار میں اجازت نہیں تھی کسی کو دکان کھولنے کی جب تک وہ تجارت کے احکام کے بارے میں پوری طرح امتحان نہ دے دے اور اس کا امتحان نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ دکان نہیں کھول سکتا تھا. کیوں کہ ہمیں مدینہ منورہ امت کو اسلامی عملی اسلام کا نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تقسیم نہیں تھی کہ پڑھانے والے الگ، کمانے والے الگ، بلکہ صحابہ کرام نے تینوں کاموں کو جمع کیا تھا. تجارت اور کسب، کمانا، یہ دونوں کام صحابہ نے دعوت کے ساتھ کیے ہیں. تجارت یعنی کمانا، اور تعلیم، دعوت، تعلیم، تجارت، یہ تینوں کام صحابہ نے ایک ساتھ کیے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو،
یہ ساری بات میں نے اس پر عرض کی ہے کہ عملی اسلام پیش کرو گے تو امت تو سمجھے گی امت کہ اسلامی معاملات کیا ہیں. چنانچہ فیصلہ دے دیا جج نے کہ مومنین آپ کو زرہ نہیں مل سکتی. اس پر یہودی نے کلمہ پڑھا اور فوراً یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوا اور یہ کہا مومنین زرہ آپ کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی، میں نے اٹھائی تھی. لیکن اس کے اسلام قبول کرنے کا جو سبب بنا وہ جج عدالت کے جج کا مومنین کے خلاف فیصلہ کرنا، حالانکہ طریقہ بنایا ہوا جج تھا. تو میں نے عرض کیا کہ معاملات اور اخلاق اگر یہ دو چیزیں صرف عملی طور پر پیش کر دی جائیں تو اسلام کے پھیلنے کے لیے